السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی بعض ٹیکنیکل وجوہات سے تاخیر ہوئی، معذرت خواہ ہے۔ بسم اللہ شارع الاحکام مع حمدہ ابدأ فی کلام ثم الصلاۃ والسلام سرمدا علی نبی قد اتانا بالہدی وعلی آلہ وصحبہ الکرام علی ممر الدہر والاعوام، اما بعد۔ اللہم ارزقنی عینین حتالتین تسقیان القلب بظروف الدمع من خشیتک قبل ان تکون الدموع دما والازراس جمرا۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، آمین یا رب العالمین۔ کتاب دل کی دنیا میں صفحہ نمبر 18 پر ہم موجود ہیں، اور تصوف کی حقیقت اور اس کے معاملے میں افراط و تفرید کے عنوان سے جس باب کا آغاز ہو رہا ہے، اس کا آج انشاءاللہ مطالعہ کریں گے۔ حضرت مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ تحریر فرماتے ہیں کہ پچھلی مجلسوں میں یہ واضح ہو چکا ہے کہ انسان قلب اور قالب، قلب یعنی دل اور قالب یعنی جسم، قلب اور قالب یعنی باطن و ظاہر کے مجموعے کا نام ہے۔ قرآن و سنت نے جو انسان کی صلاح اور فلاح، صلاح یعنی اس کے لیے جو چیز صلاحیت پر، صالحیت پر، کامیابی پر مبنی ہے، اور فلاح جو اسے آخرت میں کامیاب کرنے والی ہے، یعنی دنیا میں اس کا فائدہ کس پر ہے، دنیا کی صلاح یعنی مصلحت، اور فلاح آخرت کی یعنی آخرت کی کامیابی کا مکمل نظام بتلایا ہے۔ اس کے احکام دونوں سے متعلق ہیں۔ سہولت کے لیے ظاہری اعضائے انسانی سے متعلق احکام یعنی عبادات، نکاح، طلاق، معاملات کو علم فقہ میں مدون کر دیا گیا۔ مدون سے کیا مراد ہے کہ اس کو مرتب کر کر پیش کر دیا گیا۔ ایک ہے کہ قرآن و سنت میں یہ احکامات موجود تھے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ارشادات موجود تھے جو قرآن حکیم کی صورت میں ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات موجود تھے جو کہ حدیث کی صورت میں موجود ہیں، مگر ظاہر سی بات ہے کہ یہ چیزیں مرتب اور مدون نہیں ہیں۔ قرآن حکیم میں ایسا نہیں ہے کہ آپ کو نماز کا ایک چیپٹر ملے، وضو کا ایک چیپٹر ملے، یا اسی طرح سے احادیث مبارکہ بھی مختلف مواقعوں پر مختلف صحابہ اکرام سے منقول ہیں۔ تو یہ کام فقہا نے کیا کہ ایک مسئلے سے متعلق جتنے بھی ماخذات ہیں ان سے دلائل کو جمع کر کر اور اس سے پھر نتائج کو اخذ کر کر آسان انداز میں، مرتب انداز میں تمام ناسخ و منسوخ کو دیکھتے ہوئے، تمام ثابت و غیر ثابت کو الگ الگ کرتے ہوئے، اور تمام تعارضات کو یعنی ٹکراؤ کو رفع کر کر ایک بات جو عمل کے لیے واضح ہو اسے مرتب کر دیا۔ ایسے کہتے تدوین۔ چنانچہ پھر اب باب بندی ہوئی، اور جیسے وضو کا باب ہے تو اب اس سے متعلق آیات میں جو کچھ فرمایا، احادیث میں جو کچھ وارد ہوا، اس سب کو سامنے رکھا گیا۔ پھر عملی طور پر اس کی جز مرتب کیے گئے، اور پھر اس کی بھی درجہ بندی کر دی گئی کہ یہ فرائض ہیں، یہ اس کے سنن ہیں، یہ اس کے آداب ہیں۔ اس طرح سے درجہ بندی کر کر ہر کام کو واضح کر دیا۔ یہ فقہ میں کیا گیا، علم فقہ میں، اور اس کو کہتے ہیں مدون کرنا۔ اور باطن یعنی قلب اور روح سے تعلق رکھنے والے احکام یعنی اعتقادات و اخلاق کو علم عقائد اور علم تصوف میں الگ الگ جمع کر دیا گیا۔ جو باتیں ماننے کی تھیں ان کو، یعنی کیا ماننا ہے اور کیا نہیں ماننا، اس کو عقائد میں، کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا اس کو فقہ میں، اور جو کچھ مانا اور کیا یہ کس حال میں ماننا اور کس حال میں کرنا ہے، حال کیا ہے، کیفیت کیا ہو، یعنی اس شخص کی جس سے حکم دیا جا رہا ہے، جس کو حکم دیا جا رہا ہے کہ یہ کرو اور یہ نہ کرو، تو وہ کس کیفیت میں ہو، یعنی کیفیت سے مراد اس کی حضوری کی کیفیت کیا ہو، اس کی انابت کی، رجوع کی کیفیت کیا ہو۔ ان تعبد اللہ کأنک تراہ، اللہ کی بندگی ایسے کرو، یہ کیفیت اور حال کا نام ہے نا، جیسا کہ تم اسے دیکھ رہے ہو، گویا کہ تم اسے دیکھ رہے ہو۔ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، اگر تم اسے نہیں دیکھ سکتے تو وہ تو تمہیں دیکھ ہی رہا ہے۔ تو یہ جو حال بندگی ہے اس کو تصوف میں واضح کر دیا گیا۔ حال احکام کیا ہیں، یعنی حرام کو چھوڑے تو کس حال میں چھوڑے، اور حلال پر اکتفا کرے تو اس کا حال کیا ہو۔ اسی طرح سے
اللہ کو ماننا، توحید، تو توحید کا مطلب کیا ہے اور کس کس درجے میں ماننا ہے، کن احوال باطن کے ساتھ ماننا ہے، اس بات کو واضح کیا گیا۔ پھر شرک اور اس کی اقسام کیا ہیں اور اس سے بچنا ہے تو کن احوال میں بچنا ہے، اس کو واضح کیا گیا علم تصوف میں۔ اور اللہ کی بندگی کرنی ہے تو کس اخلاص کے ساتھ مطلوب ہے، اسے واضح کیا گیا علم تصوف میں، الگ الگ جمع کر دیا گیا۔ اور در حقیقت یہ سب کتاب و سنت ہی کی تعلیمات کے مختلف شعبے ہیں، ان میں سے ہر ایک کو دوسرے سے الگ بھی اسی طرح کہہ سکتے ہیں کہ جیسے ہاتھ الگ عضو ہے، پاؤں الگ، آنکھ اور چیز ہے، ناک اور قلب، جگر، معدہ، آنتیں، سب الگ الگ اعضاء ہیں، لیکن مجموعہ انسانیت کی تکمیل ان سب کے مجموعے سے ہوتی ہے۔ اچھا، یہی 3 شعبے جو اوپر ذکر کیے گئے حدیث جبرائیل میں بھی ذکر ہوئے ہیں، تو وہاں پر بھی کہیے کہ ان 3 شعبوں کا تذکرہ آ گیا اجمالاً۔ یہاں فرمایا کہ ان میں سے کسی ایک کو لے کر دوسرے سے استغنا، یعنی اس سے بے پرواہ ہو جانا نہیں ہو سکتا۔ نہ ایک کا وجود دوسرے کے لیے منافی ہے، نہ ایک کا عمل دوسرے کے عمل سے ٹکراتا ہے۔ یعنی ایسا نہیں ہے کہ ایک کو مانا جائے تو دوسرے کا انکار لازم آتا ہو، کہ کوئی شخص اگر فقہ پر عمل کرتا ہے تو تصوف پر عمل نہیں کر سکتا، ایسا نہیں ہے۔ دونوں آپس میں ایک دوسرے کے منافی نہیں ہیں، بلکہ ایک دوسرے کو کمپلیمنٹ کرتے ہیں، ایک دوسرے کی تکمیل کرتے ہیں، ایک دوسرے کے لیے یہ سازگار ہوتے ہیں۔ اسی طرح عقائد، فقہ، تصوف بلا شبہ الگ الگ علوم و فنون ہیں، مگر انسان کامل یا مومن اور مسلم ان سب کے مجموعے ہی سے بنتا ہے۔ یعنی انسان کامل یا مومن و مسلم ان سب کے مجموعے ہی سے بنتا ہے۔ جسے انسان کامل ہم کہتے ہیں وہ مومن و مسلم کہلاتا ہے۔ ایک ہی بات ہے، مومن کہیے یا مسلم کہیے، دونوں ایک ہی سکے کے 2 رخ ہیں۔ جیسے آپ کہتے ہیں کہ یہ 1 اور آدھا ہے، یا یوں کہیں کہ یہ 1.5 ہے، تو جیسے 1 اور آدھے اور 1.5 میں فرق نہیں ہوتا، ایک ہی بات کو کہنے کے 2 انداز ہیں، ایسی مومن کہیے یا مسلم کہیے، دونوں کے ایک ہی معنی ہوتے ہیں اصطلاح شریعت میں۔ قرآن و سنت کی پیروی سب پر عمل کرنے ہی سے حاصل ہو سکتی ہے، یعنی ان سارے احکام پر عمل کرنے ہی سے قرآن و سنت کی پیروی ہوگی۔ ان میں سے صرف کسی حصے کو لے کر دوسرے سے استغنا، یعنی بے پرواہ ہو جانا، ایسا ہی مہلک ہے جیسا کانوں کی حفاظت کریں اور آنکھوں کو ضائع کر دیں۔ فقہ کو تصوف کے خلاف یا تصوف کو فقہ کے خلاف سمجھنا ایسا ہی ہے جیسے آنکھوں کو کانوں کے خلاف سمجھنا۔ جن حضرات کو حق تعالیٰ نے ان تمام تعلیمات قرآن و سنت کا جامع بنایا، وہی ان تمام کی حقیقت کو پہچاننے والے ہیں۔ انہی کے ارشادات سے ان علوم و فنون کا صحیح مقام اور درجہ معلوم ہو سکتا ہے۔ حضرت شاہ ولی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، حضرت شاہ صاحب جو امام الہند کہلاتے ہیں، بہت بڑی ہستی اور مسند الہند، یہاں کی ساری استاد حدیث، استاد علمی حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ تک پہنچتی ہیں۔ تو حضرت جامع شریعت و طریقت تھے، اور آپ نے جہاں علم حدیث اور علم تفسیر اور علم فقہ میں کارہائے نمایاں انجام دیے، وہیں علم تصوف کے بھی آپ جامع تھے، اور چاروں جو سلوک کے سلسلے ہیں ان سے آپ بہرور تھے، اور ان میں تجدید کا کام انجام دینے والے علماء میں آپ کا شمار ہوتا ہے۔ حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے، یعنی اس بات کی تعبیر یوں کی کہ شریعت بغیر طریقت یعنی تصوف کے نرا فلسفہ ہے، اور طریقت بغیر شریعت کے زندقہ و الحاد، یعنی شریعت بغیر طریقت کے نرا فلسفہ ہے۔ یعنی شریعت میں جو احکامات ہیں، جیسے فلسفہ باتیں ہی باتیں ہوتی ہیں، اسی طرح سے اگر شریعت پر عمل نہ کیا جائے جو کہ طریقت سے واضح ہوتا ہے، طریقت سے اس کی حقیقت حاصل ہوتی ہے، اگر ایسا نہ ہو، یعنی تصوف کو شریعت کے ساتھ یعنی فقہ کے ساتھ نہ جوڑا جائے، تو شریعت پھر نرا فلسفہ یعنی باتیں ہی باتیں بن کر رہ جاتی ہے، اور طریقت بغیر شریعت کے زندقہ و الحاد۔ اور اگر کوئی طریقت کو لے بیٹھے اور احکامات شریعت سے بے بہرا ہو جائے، احکامات شریعت کا پابند نہ رہے، تو پھر ایسی طریقت اصل میں وہ زندقہ و الحاد بن جاتی ہے۔ زندقہ کیا ہے؟ بے دینی ہے، بد دینی ہے، کہ کوئی شخص ایمان کے پردے میں کفر و نفاق کو چھپائے۔ الحاد کیا ہے؟ ٹیڑھ ہے، کہ کجی پیدا ہو جائے، اس کی دینداری وہ غلط ہو کر رہ جائے، اس کی دینداری وہ غلط سمت میں آگے بڑھنے والی ہو جائے۔ تو یہ فقہ و تصوف ساتھ ساتھ ہوتے ہیں تو بات بنتی ہے، جیسے الفاظ و معنی ایک ساتھ ہوتے ہیں تو پھر جا کر بات مکمل ہوتی ہے۔ صرف لفظ معنی فوت ہو جائیں تو لفظ مطلوب نہیں رہتا، لفظ پھر کارآمد نہیں رہتا۔ اسی طرح سے معنی کے اظہار کے لیے جو بہترین الفاظ ہیں وہ اگر دستیاب نہ ہوں تو معنی بھی ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل نہیں ہو سکتے، ایک ذہن سے دوسرے ذہن تک منتقل نہیں ہو سکتے۔ تو معنی کے انتقال کے لیے، منتقل ہونے کے لیے جیسے الفاظ کنٹینر کا کام دیتے ہیں، ایسے ہی احوال شریعت کو منتقل کرنے کے لیے فقہ اسلامی اور شریعت کا ظاہر وہ اس کا ذریعہ بنا کرتا ہے۔ ایک شخص اگر اس کے اندر روح نہ ہو تو بے جان ہے، وہ قالب بے جان ہے، اور
اگر روح موجود ہو مگر جسد موجود نہ ہو تو وہ روح بھی اپنے اعمال کے اظہار کے لیے، اکتساب اعمال کے لیے مجبور ہو جائے گی۔ تو معلوم ہوا دونوں چیزیں جڑتی ہیں تو بات مکمل ہوتی ہے۔ اسی طرح سے جیسے کہیے پھول اور خوشبو کا تعلق ہے، جس طرح سے لفظ اور معنی کا تعلق ہے، اسی طرح سے فقہ اور تصوف کا باہم تعلق ہے، دونوں جڑے ہوئے ہیں، دونوں مل کر بات کو مکمل کرتے ہیں، جیسے جسم اور روح کی مانند ہیں دونوں۔ حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس ایک جملے میں ان تمام علوم و فنون کی پوری حقیقت کھول دی ہے کہ شریعت یعنی ظاہری اعمال کا علم تو بہت سے منافقین کو بھی تھا، اور آج بھی سینکڑوں یہودی، نصرانی اور لامذہب دہریے مستشرقین ان علوم اسلامیہ کے بڑے محقق اور جاننے والے موجود ہیں۔ اچھا، وہ جو اوپر بات ذکر ہوئی حضرت شاہ ولی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے قول کے طور پر، اسی طرح کا ایک قول حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے منقول ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ من تفقہ ولم تصوف، جس شخص نے فقہ حاصل کی یعنی علم فقہ حاصل کیا مگر علم تصوف میں اس نے درک پیدا نہ کی، اس کو حاصل نہ کیا، تو من تفقہ ولم تصوف فقط تفسق، تو وہ فاسق ہو گیا۔ پھر ہوتا کیا ہے کہ وہ اپنے علم کو استعمال کرتا ہے بے دینی کے لیے، بے عملی کے لیے، بہانے بنانے کے لیے۔ اور اسی طرح سے من تصوف، جس شخص نے تصوف تو حاصل کیا ولم تفقہ مگر علم فقہ حاصل نہ کیا، فقط تزندق، تو وہ تو زندیق ہو گیا۔ پھر وہ بدعات میں، خرافات میں، رسومات میں، توہمات میں رہ جاتا ہے اور اسی کو تصوف بنا لیتا، حالانکہ اس کا کیا تعلق دین سے۔ تو معلوم ہوا کہ ان دونوں کا جو جامع ہوا، من جمع بینہما، اور جس نے ان دونوں کو جمع کر لیا، فقط تحقق، تو وہ تحقیق والا ہو گیا، وہ صاحب تحقیق ہوا، یعنی محققین میں سے ہوا، حقیقت کو پا لینے والوں میں سے ہوا۔ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی ایک شہادت اور گواہی آ گئی۔ اسی طرح سے قرن اول میں آپ دیکھیے تو امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ وہ بھی فرماتے ہیں، ان سے جب پوچھا گیا کہ آپ جو طریقت میں مقام مرتبہ رکھتے ہیں تو انہوں نے فرمایا کہ جو مقام رکھتے ہیں اس کا ذریعہ کیا بنا، تو فرماتے ہیں کہ لولا سنتان لہلک نعمان، اگر وہ 2 سال نہ ہوتے تو نعمان ہلاک ہو جاتا۔ لولا سنتان، اگر وہ 2 سال نہ ہوتے، لہلک نعمان، تو نعمان ہلاک ہو جاتا۔ وہ 2 سال کون سے تھے؟ وہ 2 سال وہ تھے جو کہ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کی صحبت میں گزارے۔ ایک خاص مسئلے پر بادشاہ وقت سے اختلاف ہوا اور اس کے ظلم و جور کا نشانہ حضرت امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ بن گئے، تو آپ کو روپوشی اختیار کرنی پڑی۔ حج کے موقع پر آپ حجاز مقدس تشریف لے گئے اور وہاں 2 سال رہے اور روپوش رہے، اور یہ وقت آپ نے اکثر گزارا اپنے استاد حضرت امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ، جو کہ اہل بیت کے بھی بڑے امام اور اسی طرح علوم شریعت کے بھی بڑے امام اور علم تصوف کے بھی بڑے امام ہیں۔ تو ان کی صحبت میں رہ کر علم بھی حاصل کیا اور ساتھ ساتھ جو یہ تصوف کی تربیت ہے یہ بھی حاصل کی۔ تو حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر وہ 2 سال مجھے حضرت جعفر صادق رحمہ اللہ کی صحبت پہ دستیاب نہ ہوتے تو پھر بعد میں جو کچھ علم بڑھتا چلا گیا وہ اتنا کارآمد نہ ہوتا، میں ہلاک ہو جاتا۔ یہ ایک کلمہ تواضع ہے۔ تو اسی طرح سے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ وہ بھی اپنے اشعار میں اس بات کی تلقین کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ دیکھو میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں خدا واسطے کی کہ تمہیں چاہیے کہ فقہ و تصوف کو جمع کرو، اس لیے کہ اگر تم نے ان دونوں کو جمع نہ کیا تو پھر حال یہ ہے کہ ایک جو ہے وہ فقی ہے ذالک قاسن لم یذق قلبہ تقیٰ، ایک ایسا فقی ہے کہ جو قیاس ہی کرتا رہتا ہے، اس کے دل نے تقوی کا مزہ ہی نہیں چکھا، اور دوسرا ایسا جہل والا، ایسا صوفی جس نے فقہ حاصل نہ کیا، فقہ کا علم حاصل نہ کیا، تو گویا کہ وہ ایسا ہے کہ جس کو یہی نہیں معلوم کہ حقیقت کیا ہے، ہدایت کیا ہے۔ تو کیف ذو الجہل یصلح، تو کیسے ایک جہالت والا آدمی وہ فلاح پا سکتا ہے، کامیاب ہو سکتا ہے۔ تو ان دونوں کو جمع کیا جائے گا تو بات پوری ہوگی۔ حضرت چوتھی گواہی حضرت امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی لے لیجیے، ان کی گواہی تو ان کی شخصیت اور سیرت ہے کہ وہ زہاد زمانہ میں سے تھے، اپنے زمانے کے، یعنی امام اہل سنت کہلاتے تھے امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ۔ ان کا خاصہ یہ تھا کہ زاہد و عبادت گزار، انتہائی عبادت گزار، جو تصوف کا حاصل ہے کہ انسان کے اندر ذوق عبادت پیدا ہو جائے اور شوق شہادت پیدا ہو جائے۔ وہ دونوں حضرت امام کی زندگی میں آپ کو نظر آئے گا کہ کس طرح سے داد و رسن کی بھی انہوں نے جو ہے پرواہ نہ کی اور اس کو جو ہے وہ زینت بخشتے رہے اور حق گوئی کے لیے، اور کس طرح سے جو ہے وہ عبادت گزاری میں بھی ان کی کیفیت اپنے زمانے پر فائق ہے اور نمایاں ہے۔
تو جیسا کہ کل کی نشست میں ہم نے دیکھا کہ حضرت مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کہ جس نے بھی کوئی کارہائے نمایاں انجام دیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی توفیق سے، تو وہی لوگ تھے جو کہ جامع شریعت و طریقت تھے۔ تو آگے حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے قول کے بعد مفتی صاحب فرماتے ہیں کہ حضرت شاہ صاحب نے اس جملے میں ان تمام علوم و فنون کی پوری حقیقت کھول دی ہے کہ شریعت یعنی ظاہری اعمال کا علم تو بہت سے منافقین کو بھی تھا، اور آج بھی سینکڑوں یہودی، نصرانی اور لامذہب دہریے مستشرقین یعنی اورینٹلسٹ، وہ جو کہ مغربی علوم، مغرب کے رہنے والے ہیں مگر مشرقی علوم میں مہارت پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، جیسے عربی زبان ہے اور عربی ادب ہے، اور پھر اس کے علاوہ اسلامی علوم، علوم اسلامیہ، حدیث ہے، فقہ ہے، اس کے علاوہ اور تفسیر ہے، اور وہ کتابیں بھی لکھتے ہیں۔ آپ جانتے ہوں گے کہ حدیث کا انسائکلوپیڈیا اطراف الحدیث وہ ایک مستشرق نے تیار کیا تھا۔ اسی طرح سے بہت سے انگریزی کی عربی لغات جو ہیں وہ انگریزوں نے تیار کی۔ تو یہ مستشرقین علوم اسلامیہ کے بڑے محقق بھی بن جاتے ہیں، جاننے والے موجود ہیں، مگر وہ نرا فلسفہ ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ یہ کام کرنا، اس طرح کے علمی مشاغل ان کے لیے دنیا کی کامیابی اور آخرت کی کامیابی کا ذریعہ نہیں بنا کرتے، نرا فلسفہ ہے، دین نہیں ہے۔ دین جب ہوگا جب اس کے احکام کے حق ہونے کا اعتقاد بھی ہو اور ان کے احکام ظاہرہ و باطنہ پر عمل بھی۔ اس لیے صرف علوم ظاہرہ کی فن دانی یعنی اس کو ایک علم کے طور پر، فن کے طور پر جان لینا، اور تحقیقی مباحث نہ کوئی دینی کمال ہے، نہ اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک اس کی کوئی حقیقت ہے۔ یعنی جب یہ علم عمل بن جائے، اور جب یہ علم اعتقاد کے ساتھ ہو، اور جب یہ اللہ اور اس کے رسول کی فرمانبرداری کے ساتھ ہو، ان پر ایمان کے ساتھ ہو، تو پھر یہ علم عبادت بن جاتا ہے، اور یہ اپنی جگہ خود ایک خاص عمل بن جاتا ہے، اور یہ تقرب کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ مگر اگر یہ بغیر اعتقاد و ایمان کے ہو تو پھر یہ کسی وقت کا نہیں ہے، کسی قیمت کا نہیں ہے۔ اسی طرح تحقیقت و تصوف کا نام لے کر جو کوئی شریعت کے خلاف چلتا ہے وہ ایک زندقہ و الحاد و قرآن و سنت کی تحریف ہے، بہت سے لوگ آپ کو نظر آئیں گے جو یہ دعوے کرتے ہیں کہ علم میں کیا رکھا ہے، اصل تو بس وہ کیفیات ہیں جو ہمیں حاصل ہیں، وہ قرب ہے جو ہمیں حاصل ہے، اور یہ بعض لذتیں ہیں، اور بعض جو ہے وہ کشف و کرامات کے نام پر ایسے کام وہ کر رہے ہوتے ہیں جس سے بے علم لوگ وہ راغب ہو جاتے ہیں اور سمجھتے ہیں تو بڑے صاحب کرامت ہیں۔ تو یہ ساری کرامات جو ہیں وہ شعبدہ بازی ہوتی ہیں، جبکہ وہ صحیح علم کے بغیر ہوں، اتباع شریعت کے بغیر ہوں، ان کی کوئی حقیقت نہیں، ان کی کوئی وقت نہیں شریعت کی نگاہ میں۔ آگے فرماتے ہیں کہ حضرت قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، جس کا ظاہر پاک نہ ہو اس کا باطن پاک ہو ہی نہیں سکتا، جس کا ظاہر پاک نہ ہو اس کا باطن پاک ہو ہی نہیں سکتا۔ بہت بڑا جملہ ہے، یعنی بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھئی ہم ظاہر میں تو شریعت کی اتباع نہیں کرتے، آپ دیکھتے ہوں گے کہ وہ سجادہ نشیں بنے بیٹھے ہیں، داڑیاں مونڈتے ہیں، اور جو ہے وہ رقص و سرور کی محفلیں سجاتے ہیں، مزامیر سے اجتناب نہیں کرتے، لوگوں کے مال ناحق بٹورتے ہیں، نذرانوں کے نام پر جو ہے وہ بھتہ خوری کا ایک پورا سلسلہ عام کیا ہوا ہے، اور پھر جو ہے وہ مجاور بنے بیٹھے ہیں، اور قبروں کو جو ہے سجدہ گاہ بنا لیا ہے، اس کے طواف کرواتے ہیں اور اپنے آپ کو سجدے کرواتے ہیں، اور پھر اس کے بعد کہتے ہیں کہ ظاہر میں جو کچھ ہم غلط خلاف شریعت، اگر کوئی اعتراض کرے تو کہتے ہیں جو کچھ ہم خلاف شریعت کر رہے ہیں اس سے کیا ہوتا ہے، ہمیں تو حقیقت حاصل ہے، یعنی ہم تو پہنچے ہوئے ہیں، ہم تو جو ایسے ہیں اور ویسے ہیں، ہم فلاں کی اولاد ہیں۔ ایسی بات ہے، ساری باتیں ڈھونگ ہیں، یہ سب جو ہے وہ ناجائز باتیں ہیں، سب خرافات کی باتیں ہیں۔ اگر ظاہر شریعت کے موافق اتباع سنت کے سانچے میں ڈھلا ہوا نہیں ہے تو اس کے باطن کا کوئی اعتبار نہیں، بلکہ یہ سب کچھ شیطان کا کھیل ہے۔ تو ظاہر معیار بنے گا اور واقعتاً بنے گا، اور اس پر حاکم علم شریعت ہوگا۔ علم دین کے ماہرین یعنی علماء، فقہاء، مفتیان وہ یہ بتائیں گے کہ ہاں اس کا ظاہر قابل اعتبار ہے شریعت کے موافق، تو اب اس کے باطنی احوال کے کہیے کہ جو بھی ثمرات ہیں وہ اس کے لیے، اوروں کے لیے فائدہ مند ہو سکتے ہیں۔ اور جب تک ظاہر اس کا شریعت کے موافق نہ ہو تو اس کی کسی بھی کرامت کا کوئی اعتبار نہیں، اس کے دعووں کا کوئی اعتبار نہیں، اس سے بظاہر کسی کو اگر فائدہ پہنچتا بھی نظر آتا ہو تب بھی اس کا کوئی اعتبار نہیں، اس کا حسب نسب بھی اس کو فائدہ نہیں پہنچا رہا، اسی طرح سے اس کی کوئی گدی اسے فائدہ نہیں پہنچا رہی، اور یہ سب کچھ اس کے حق میں بھی فتنہ بنا ہوا ہے، اوروں کے لیے بھی فتنہ بنا ہوا ہے۔ تو معلوم ہوا کہ اتباع سنت معیار ہے، اور ظاہر جب شریعت کے موافق ہوگا تو پھر اس کے بعد باطنی احوال وہ اپنی قیمت بنا سکتے ہیں، وہ کوئی اپنی جگہ
قدر و قیمت کی چیز ہو سکتے ہیں۔ تو ہمارے نزدیک تصوف وہی صحیح تصوف ہے جو شریعت کے دائرے میں ہے اور جو کہیے کہ اتباع سنت کے سانچے میں ڈھلا ہوا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں سمجھنے کی اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ کل انشاءاللہ اس سے آگے مطالعے کو بڑھائیں گے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔ جی تھوڑا سا وقفہ کریں گے اس نشست کے بعد سوال و جواب کی نشست میں، اور جی شروع کریں۔ مختصراً چند سوالات دیکھیں گے، پھر اس کے بعد انشاءاللہ العزیز ذکر کا اور مراقبے کا اہتمام ہوگا۔ پہلا سوال فرض نماز کے بعد اجتماعی دعا اور نماز وتر سے متعلق ہے کہ فرض نماز کے بعد بہت سے لوگ اجتماعی دعا کو کرنا لازم سمجھتے ہیں، کیا یہ بات صحیح ہے؟ تو بھائی یہ جاننا چاہیے کہ فرض نماز کے بعد دعا کا قبول ہونا یہ اپنی جگہ حدیثوں میں ذکر ہوا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی تلقین فرمائی ہے کہ دبر صلات عقیب صلات، یعنی نماز کے بعد نماز کے اختتام پر دعاؤں کا اہتمام کیا جائے۔ اس سے کیا مراد ہے؟ اس سے علماء نے دو مرادیں لی ہیں۔ ایک یہ کہ نماز کے اختتام پر جو اتحیات میں ہم بیٹھتے ہیں اس موقع پر دعائیں کی جائیں، تو فرض نماز میں تو جتنی منقول دعائیں اس موقع کے لیے ہیں اسی پر اکتفا کرنا چاہیے۔ اس کے بعد جو نفل نمازیں ہیں، سنتیں ہیں، اس میں آپ کو جو مصنون دعائیں یاد ہیں وہ آپ پڑھ سکتے ہیں تشہد میں، اور کوئی شخص امامت کر رہا ہو تو اسے بھی چاہیے کہ اختصار سے کام لے، اور اس کے علاوہ انفرادی نماز پڑھے تو اس میں تشہد میں جتنی دعائیں چاہیں کریں۔ پھر جب سلام پھیر لیا جائے تو اس کے بعد بھی دعا کا موقع ہے، یعنی فضیلت کا موقع ہے، مگر اس میں دو آراء ہیں۔ شوافی کے نزدیک یہ ہے کہ اب ایک شخص جو ہے وہ سنتوں کو مؤخر کرے اور فرض نماز کے بعد تسبیحات پڑھے، پھر اس کے بعد ذکر جو ہے وہ مکمل کر پھر دعا کرے، پھر اس کے بعد سنتوں کے لیے کھڑا ہو۔ جبکہ احناف کے نزدیک ترجیح اس بات کی ہے کہ جیسے ہی سلام پھیر لے پھر اس کے بعد زیادہ تاخیر نہ کرے۔ مسلم شریف کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کے بارے میں بتایا گیا کہ جب آپ سلام پھیرتے تھے اذا سلم لم یقعد الا مقدار ما یقول اللہم انت السلام ومنک السلام، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو سلام پھیرا کرتے تو اتنی دیر اس سے زیادہ نہ بیٹھتے کہ جتنی دیر یہ پڑھ لیا جائے، یا ایک آدھ دعا کوئی سی جیسے اللہم انت السلام ومنک السلام، اس طرح کی کوئی دعا آپ مختصراً پڑھتے تھے، پھر اس کے بعد آپ نمازوں کے لیے یعنی نوافل کے لیے سنتوں کے لیے کھڑے ہو جایا کرتے تھے، یا گھر تشریف لے جاتے تھے اور وہاں جا کے نماز ادا فرمایا کرتے تھے۔ تو فرض نماز کے بعد بالالتزام دعا کرنا اور اہتمام کے ساتھ بلند آواز سے دعا کرنا اس میں کچھ مسائل بھی ہیں۔ مثال کے طور پر ایک تو یہ کہ لوگ اسے پھر لازم سمجھنے لگتے ہیں، اور اس کو لازم سمجھا جائے گا کہ فرض نماز کے بعد اجتماعی دعا کرنی لازم ہے تو پھر یہ بدعت بن جائے گی، تو اس کو لازم سمجھنا صحیح نہیں ہے۔ دوسرا یہ کہ پھر جو لوگ دیر سے نماز میں شریک ہوتے ہیں جنہیں ہم مسبوق کہتے ہیں، تو وہ ان کے لیے پھر تلاوت کرنا، اپنی نماز کو مکمل کرنا، اس کے اذکار کا پڑھنا حالت نماز میں وہ دقت ہو جاتی ہے، اس میں پڑھنا مشکل ہو جاتا ہے کہ لاؤڈ سپیکر پر امام صاحب اگر دعا کروا رہے ہوں۔ تو علماء نے لکھا کہ اس موقع پر اختصار سے کام لینا چاہیے، اور یہ بھی کوئی شخص دعا کر لے، تھوڑی سی دعا اگر کر لے تو اس کو بدعت سمجھنا صحیح نہیں ہے، اس لیے کہ وہ سنت سمجھ کے نہیں کر رہا، بس ایک دعا کا موقع ہے تو مختصراً دعا کر لی گئی، اور اس میں آواز کو بلند نہ کیا جائے، قدر پست آواز کے ساتھ مختصر سی دعا کروا لی جائے، اور اگر نہ بھی کروائی جائے تو اس کی بھی گنجائش ہے، یعنی اس میں بھی کوئی حرج کی بات نہیں ہے، اور اگر کروائی جائے تو اس میں بھی حرج نہیں، جبکہ اس سے کوئی اور مشکل نہ کھڑی ہوتی ہو، جیسے مسبوق کے لیے مشکلات یا اس کے علاوہ تاخیر کا سبب نہ بنتا ہو، تو اپنی جگہ مختصراً دعا کروا لینا بھی درست ہے، مگر اس کو سنت سمجھنا یہ درست نہیں ہے، اس لیے کہ اس موقع کے لیے دعا کا اہتمام اجتماعی بآواز بلند یہ کوئی مسنون عمل منقول نہیں ہے۔ ہاں یہ موقع یعنی نماز پڑھ لی آپ نے، پھر اس کے بعد آپ نے، میں عرض کر رہا تھا کہ احناف کے نزدیک فضیلت کیا ہے کہ فرض کے بعد آپ مختصراً دعا کر کھڑے ہو جائیں، اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ سنتیں ادا کریں، پھر اس کے بعد نوافل ادا کریں، پھر اس کے بعد ذکر کریں، اور اس کے بعد پھر جو ہے وہ دعائیں کریں۔ تو یہ دعائیں جو بعد میں کی جاتی ہیں یہ بھی عقیب صلات ہی کہلائیں گی، اس لیے کہ یہ سنتیں جتنی ہیں یہ ساری اس فرض کا تتمہ ہے، ایک طرح سے اس کو ملا کر نماز مکمل ہوتی ہے، اس کے بعد کا وقت بھی قبولیت دعا کا وقت ہے، اس پر دعا کر لی جائے تو افضل ہے، اچھا ہے انشاءاللہ العزیز۔ نماز وتر سے متعلق سوال ہے کہ حدیث میں آتا ہے کہ وتر کو اپنی آخری نماز بناؤ، جی بالکل حدیث میں بات آتی ہے، تو کیا اس کے بعد بھی نوافل ادا کیے جا سکتے ہیں؟ بعض حضرات علماء اس سے منع فرماتے ہیں۔
جی دیکھیے، اگر حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بات فرمائی نا کہ وطر کو اپنی آخری نماز بناؤ، ساتھ ساتھ دوسری طرح کی روایات بھی منقول ہیں جس میں آپ صلی اللہ، جیسے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تمہیں اس بات کا اندیشہ ہو کہ تم نہ اٹھ سکو گے تو پھر رات کو سونے سے پہلے ہی اپنی وطر پڑھ لیا کرو۔ تو اس پہ علماء نے لکھا کہ اب جب رات وطر پڑھ لی گئی، پھر رات کو انسان اگر اٹھ جائے، یعنی ایسا نہیں ہے کہ اب وطر پڑھ لی تو اب تہجد نہیں پڑھ سکتا، بلکہ یہ ہے کہ اب اٹھ جائے تو وہ نوافل پڑھ سکتا ہے۔ اسی طرح سے رمضان المبارک کی راتوں میں احناف کے نزدیک سنت طریقہ یہی ہے کہ فرض کے ساتھ آپ نے نماز تراویح ادا کی اور اس کے بعد نماز تراویح کے بعد باجماعت وطر کی نماز ادا کر لی۔ اب جب ادا کر لی اس کے بعد پھر پوری رات دستیاب ہے آپ کو، گھر آ کر آپ مزید نوافل بھی پڑھ سکتے ہیں، پھر اسی طرح رات کے آخری پہر میں یعنی سحری کے وقت مزید تہجد کی رکعتیں بھی پڑھ سکتے ہیں، اس کی ممانعت نہیں ہے۔ اگلا سوال ہے کہ سطر کھل جانے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، یعنی اگر وضو کرنے کے بعد کپڑے بدلے جائیں تو اس طرح سطر کھل جاتا ہے، تو کیا ایسی حالت میں وضو ٹوٹ جاتا ہے؟ نہیں، ایسی بات نہیں ہے کہ سطر کھل جائے حالت وضو میں تو اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، ایسی بات نہیں ہے کہ اگر سطر کھل جائے تو اس سے وضو ٹوٹ جائے، یہ بات صحیح نہیں ہے۔ وضو اپنی جگہ باقی رہتا ہے، جو نواقض وضو ہیں، وضو کو توڑنے والے امور وہ علیحدہ ہیں، ان میں سے کوئی پیش آ جائے تو اس سے وضو ٹوٹتا ہے، اس میں سطر کا کھلنا شامل نہیں ہے۔ یہ ایک سوال ہے کہ میں ایک خاص ادارے کا نام ذکر کیا ان خاتون نے کہ میں فلاں ادارے کی طالبہ ہوں، وہاں بتایا گیا ہے کہ خواتین علم دین حاصل کرنے کے لیے اپنے مخصوص ایام میں قرآن کو چھو سکتی ہیں اور تلاوت بھی کر سکتی ہیں، جبکہ حضرات علماء دیوبند کے مطابق ان ایام میں قرآن کو نہ ہی چھو سکتے ہیں اور نہ پوری آیت تلاوت کر سکتے ہیں۔ دونوں باتوں میں سے کون سی بات درست ہے؟ حوالے کے ساتھ جواب دے دیں۔ جی، یہ جو بات بتائی گئی ہے آپ کو اس ادارے میں وہ صحیح نہیں ہے، اور واضح احادیث میں اس بات کا تذکرہ ہے کہ ان ایام میں قرآن حکیم کو نہیں چھوا جا سکتا، یعنی حالت حیض میں خواتین کے لیے ممنوع ہے یہ بات کہ وہ قرآن حکیم کو چھوئیں اور پڑھیں۔ اگر ان کو اٹھانا پڑے تو قرآن حکیم پر جو کور ہوتا ہے اس پر غلاف جو علیحدہ سے چڑھایا جائے گا، یا اس کے علاوہ کوئی اور کپڑا ہاتھ میں لے کر اس سے اٹھائیں گی۔ ایسی شے جو کہ اس سے علیحدہ نہ کی جا سکتی، اس کے جلد کا حصہ ہے، تو اس کو بھی نہیں ہاتھ لگایا جائے گا، بلکہ علیحدہ سے کوئی کپڑا اٹھا کر اس سے قرآن حکیم کو اٹھایا جائے گا۔ ترمذی شریف کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ نقل کرتے ہیں کہ قرآن کا پڑھنا اس موقع پر یعنی خواتین کے لیے، اور اسی طرح سے مرد بھی اگر حالت جنابت میں ہو تو قرآن کا پڑھنا ان کے لیے جائز نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا تقرأ الحائض ولا الجنوب شيئا من القرآن، کہ جو شخص حالت جنابت میں ہو اور جو عورت حالت حیض میں ہو اس کے لیے جائز نہیں کہ قرآن حکیم میں سے کچھ بھی پڑھے۔ اسی طرح سے سنن ابن ماجہ کی روایت میں بھی یہ بات حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سند سے نقل ہوتی ہے کہ لا یقرأ القرآن الجنوب ولا الحائض، کہ نہ جنبی شخص پڑھ سکتا ہے قرآن کو، نہ حائضہ عورت قرآن کو پڑھ سکتی ہے۔ اسی طرح سے سنن ابن ماجہ میں بھی روایت نقل ہوئی ہے، اسی طرح سے جیسے کہ اوپر ذکر کیا گیا آپ سے۔ تو ان روایات کے واضح روایات کی موجودگی میں یہ بات کہنا کہ خواتین اپنے مخصوص ایام میں قرآن حکیم کو چھو سکتی ہیں اور پڑھ سکتی ہیں، یہ خلاف شریعت بات ہے، اس سے اجتناب کرنا چاہیے۔ اور یہ جیسا کہ آپ نے خود سوال میں ذکر بھی کر دیا، حضرات علماء دیوبند کا فتویٰ یہی ہے کہ حالت جنابت اور حالت حیض میں قرآن حکیم کا پڑھنا درست نہیں ہے، جائز نہیں ہے خاتون کے لیے۔ ایک سوال اور لے لیتے ہیں۔ خاتون کا سوال ہے کہ تقریباً 3 برس قبل میری شادی ایک دہریے سے ہوئی، اس وقت میرا اسلام سے کوئی خاص تعلق نہیں تھا، اس کے ساتھ ساتھ میں یہ بھی سمجھتی تھی کہ میں اس شوہر میں تبدیلی لا سکتی ہوں۔ اس کے بعد ہمارے درمیان شوہر اور بیوی والا کوئی تعلق نہیں ہوا۔ ایک روز اس نے مجھے بیک وقت بذریعہ فون 3 طلاقیں دے دیں، پھر 7 سے 8 ماہ تک ہمارے مابین کوئی رابطہ نہیں رہا اور اس معاملے کے متعلق پریشان رہی اور عدت کے قوانین کی پیروی نہیں کی۔ 8 ماہ بعد اس نے دوبارہ رابطہ کیا اور کہا کہ اس کا مطلب طلاق کا نہیں تھا اور خاص وجہ سے یہ بات سمجھتا تھا۔ بہرحال اس کے بعد ہم نے ایک دوسرے کے ساتھ رہنا شروع کر دیا۔ الحمدللہ اب میرا اسلام سے تعلق زیادہ مضبوط ہو گیا اور میں محسوس کرتی ہوں کہ میں کئی غلطیاں کر چکی ہوں۔ اب میں یہ سمجھنے سے قاصر ہوں کہ ہماری شادی کی کیا حیثیت ہے۔ مزید یہ کہ مجھے اب کیا کرنا چاہیے، اگر وہ مسلمان ہو جاتا ہے تو کیا میں اس کے ساتھ رہ سکتی ہوں یا پھر وہ ہمیشہ کے لیے مجھ پر حرام ہے؟ اسی طرح کیا عدت کی مدت مجھے اب گزارنی ہوگی؟ دیکھیے بی بی، ایک تو بڑی بڑی غلطیاں آپ نے کی ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سب کو معاف فرمائے اور آگے آپ کو اصلاح کی توفیق عطا فرمائے۔ مسئلہ یہ ہے کہ ایسے
شخص سے فوری طور پر علیحدگی واجب ہے، لازم ہے کہ علیحدہ ہو جایا جائے اور ساتھ نہ رہا جائے، اور کچھ باتیں ہیں جن کی وضاحت درکار ہے، اس کے بغیر مسئلے کا تعین نہیں ہو سکتا۔ ایک بات تو یہ کہ جو آپ نے لکھا کہ ایک دہریہ شخص سے ہوئی، تو اب یہ شخص اگر اپنے آپ کو دہریہ سمجھتا ہوتا تو نہ نکاح کرتا نہ طلاق دیتا۔ تو دہریہ سے کیا مراد ہے؟ ایک ہوتا ہے کوئی شخص اگر ہے نا یعنی دین پر عمل نہیں کرتا تو آج کل معاشرے میں اسے بھی دہریہ کہہ دیا جاتا ہے، تو دین پر عمل نہ کرنا گناہ ہو سکتا ہے، مگر اگر وہ اعتقاداً مسلمان ہے تو اس سے نکاح طلاق منعقد ہوتے ہیں، اور اگر وہ اعتقاداً ہی مسلمان نہیں ہے، بالکل اسلام کو نہیں مانتا یا ضروریات دین میں سے کسی کا انکاری ہے، تو پھر ایسے شخص سے تو نکاح ہی نہیں ہو سکتا کسی مسلمان خاتون کا۔ تو اگر ایسا ہی ہے خدا نخواستہ کہ یہ شخص بالکل بے بہرا ہے دین سے، یعنی یہ کہ وہ اعتقاداً مسلمان ہی نہیں ہے، تو پھر اس سے تو آپ کا نکاح ہوا ہی نہیں، پھر طلاق کے بھی کوئی معنی نہیں ہے، اور پھر ایسے شخص کے ساتھ رہنا جو ہے وہ جائز نہیں ہے، فوری علیحدگی لازم ہے۔ اور اگر ایسا ہے کہ وہ شخص یعنی دین پر عمل پیرا نہیں ہے مگر بہرحال مسلمان ہے، تو پھر اپنی جگہ صورتحال مختلف ہوگی، تو ذرا اس بات کا تعین کر کر پھر جو ہے وہ حکم شرع متعین کیا جائے گا۔ بہرحال دونوں صورتوں میں فوری طور پر علیحدگی ضروری ہے تاکہ شریعت کے حکم کے موافق عمل کیا جائے۔ باقی احکامات شریعت پوچھ کر اپنے امور کی اصلاح کی کوشش کریں تاکہ ان بڑے بڑے مسائل سے جو گناہ کبیرہ کے درجے کے ہیں اور جو شدید قسم کے نقصان اور شدید قسم کے جو ہے وہ کہیے بے دینی سے کا شکار کر دینے والے ہیں، ان سے اجتناب ہو سکے، ان سے حفاظت ہو سکے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو اصلاح احوال کی توفیق عطا فرمائے۔ جی اب کچھ دیر ذکر کر لیں۔ استغفار کی تسبیح پڑھ لیجئے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، 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 استغفر اللہ من کل ذنب واتوب الیہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب، استغفر اللہ ربی، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، استغفر اللہ ربی، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، 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 استغفر اللہ ربی استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، کل ذنب واتوب الیہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔
استغفر الله ربي من كل ذنب وأتوب. استغفر الله ربي من كل ذنب وأتوب إليه. استغفر الله ربي من كل ذنب وأتوب. استغفر الله ربي من كل ذنب وأتوب إليه. استغفر الله ربي من كل ذنب. استغفر الله ربي. استغفر الله ربي. استغفر الله ربي من كل ذنب. استغفر الله ربي من كل ذنب وأتوب إليه. استغفر الله ربي من كل ذنب وأتوب إليه. استغفر الله ربي من كل ذنب. استغفر الله ربي من كل ذنب. استغفر الله ربي من كل ذنب. استغفر الله ربي من كل ذنب وأتوب. استغفر الله ربي. استغفر الله ربي من كل ذنب وأتوب إليه. استغفر الله. استغفر الله ربي من كل ذنب وأتوب إليه. استغفر الله. استغفر الله ربي من كل ذنب وأتوب إليه. استغفر الله. استغفر الله ربي من كل ذنب وأتوب إليه. درود شریف پڑھ لیجئے. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وعترته بعدد كل معلوم لك. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وعترته بعدد كل معلوم لك. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وعترته بعدد كل معلوم لك. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وعترته بعدد كل معلوم لك. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وعترته بعدد كل معلوم لك. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وعترته بعدد كل معلوم لك. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وعترته بعدد كل معلوم لك. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وعترته بعدد كل معلوم لك. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وعترته بعدد كل معلوم لك. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وعترته بعدد كل معلوم لك. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وعترته بعدد كل معلوم لك. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وعترته بعدد كل معلوم لك. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وعترته بعدد كل معلوم لك. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وعترته بعدد كل معلوم لك. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وعترته بعدد كل معلوم لك. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وعترته بعدد كل معلوم لك. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وعترته بعدد كل معلوم لك. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وعترته بعدد كل معلوم لك. سيدنا محمد وآله وعترته. سيدنا محمد وآله وعترته بعدد كل معلوم لك. اللهم سيدنا محمد وآله وعترته بعدد كل معلوم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وعترته بعدد كل معلوم لك. صل على سيدنا محمد وآله وعترته بعدد كل معلوم لك. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وعترته بعدد كل معلوم لك. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وعترته بعدد كل معلوم لك. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وعترته معلوم لك. اللهم صل على آله وعترته كل معلوم. سيدنا محمد وآله وعترته بعدد كل معلوم لك. اللهم صل على سيدنا محمد وعترته كل معلوم لك. لا الہ الا اللہ کی تصویر پڑھ لیں.
لا الہ الا اللہ 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 محمد رسول اللہ الا 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 اللہ 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 جب کچھ دیر آنکھیں بند کر کر دل پر توجہ کریں اور جیسے زبان اللہ اللہ کرتی ہے اسی طرح دل بھی اللہ اللہ کرتا ہے.
دل کے کانوں سے اسے سننے کی کوشش کریں. اللہم افتح مسامع قلوبنا لذکرک. الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون علينا مصائب الدنيا ومتعنا بأسمائنا وقواتنا ما أحييتنا. اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا غاية رغبتنا. اللهم لا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا. اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والفعل والنية. وصلى الله على النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. آمين يا رب العالمين.